کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی نہ کی جائے، ان کی خلاف ورزی کی جائے، تو پھر تکلیفیں آتی ہیں۔ آج اگر ہم تکلیفوں میں مبتلا ہوں تو یہ اسباب تلاش کرنے چاہیے کہ ہم تکلیف میں کیوں مبتلا ہیں۔ ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹے کا ویزا نہیں لگ رہا، اس کی پھوپھی تویز پائے، میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، اس کی مامی نے اس کو تویز ڈالے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی کام نہ ہو رہا ہو تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزیاں کتنی کر رہے ہیں، ان خلاف ورزیوں کے سبب نہیں، اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ ہم صبح اٹھتے ہیں شام تک اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو جب ہم رب کے اتنے نافرمان ہیں تو تکلیفیں تو آنی ہیں، لیکن جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سب سے پہلا گمان ہمارا رشتہ داروں پر جاتا ہے، ہمارا پڑوسیوں پر جاتا ہے، کسی نہ کسی پر الزام لگا دیتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے کوئی کام نہیں ہو رہا، اے فلاں بندہ جا کے انہوں کی پڑھایا اسی بھی نہ کہ کام نہیں کرنا، یہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ہی میں تو بیان کر دیا ہے کہ جب تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ پہلے بھی کتنی دفعہ تقریباً ہر ایک جمعے کے بعد یہ بیان ہوتا ہے۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں کو چھوڑ دے اور جو اللہ نے حکم دیا وہ کرے، یہ تقوی ہے۔ اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں کی طرف نہ جائے اور جو اللہ نے حکم دیا ان کو چھوڑے نہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کا حکم دیا اس کو پابندی کے ساتھ کرے، جس سے منع کیا اس کو چھوڑ دے، یہ ہے تقوی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو تقوی کو اختیار کرے، یعنی ہماری فرما برداری کرے، نافرمانیوں سے بچے، جو تقوی اختیار کرے تو اللہ ان کے لیے وہاں سے راہ کھول لے گا جہاں ان کا گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ تو جب اللہ راہ کھول دے تو کوئی بند کر سکتا ہے؟ تو تقوی بندہ اختیار کرے تو کوئی لاکھ تویز ڈالتا رہے، کوئی لاکھ برا چاہتا رہے، کوئی لاکھ لوگوں کو جا کے منع کرتا رہے، اللہ پھر بھی ایسا رستہ کھولے گا کوئی اس کو بند نہیں کر سکے گا۔ اس لیے تقوی اختیار کیا جائے، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑا جائے، اللہ کی فرما برداری کی طرف آیا جائے، نماز کا ٹائم ہو تو نماز پڑھی جائے، کسی کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھا جائے، کسی کے بارے میں کوئی برائی نہ سوچی جائے، کسی کا نقصان نہ سوچا جائے، کسی سے ناراضگی خواہ مخواہ دل میں ذاتی طور پر نہ رکھی جائے۔ ناراضگی ہو تو وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہو، دین کی خاطر ہو، کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے تو اس سے ناراضگی رکھی جائے، یہ دین کی وجہ سے ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے ذاتی رنجش دل میں نہ رکھی جائے۔ یہ وہ کام ہیں جو ہم صبح و شام کرتے ہیں اور الزام پھوپھیوں پر، خالاؤں پر، مامیوں پر تویز پائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر بندہ زندگی میں دیکھے کہ کوئی آزمائشیں آ رہی ہیں تو اسباب تلاش کرے، اور سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جب نافرمانیاں کرتے ہیں تو آزمائشیں ضرور آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ